کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مرض ہے، کوئی بھی وبا ہے، کوئی بھی بلا ہے، 72 دنوں سے زیادہ، 70 دنوں سے زیادہ نہیں ٹھہرتی۔ یہ وبائی امراض کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ شریف خدا کے اقوال چل رہے تھے کہ 72 دنوں تک وہ اپنی پیٹ پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، بالکل اس سے زیادہ اس کا دورانیہ نہیں ہوتا۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابھی ادھر کرونا نے اپنی جان نہیں چھوڑی، ادھر سے کہہ رہے ہیں جناب اب نئی آفت آنے والی ہے، کلر 20 کی آفت آنے والی ہے، ٹڈی دل کی آلریڈی آفت آ چکی ہے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد ایک مچھروں کی نئی قسم آنے والی ہے، وہ آپ کو یاد ہے بیماری بتائی تھی کون سی؟ ایک تو تھی یہ ڈینگی ہے نا جی، اور 2 قسم کے اور اللہ کے فضل سے نئے وائرس آ چکے۔ اچھا جی، مسلسل ابھی یہ تکلیف پر تکلیف، پریشانی پر پریشانی، عذاب پر عذاب، آزمائش پر آزمائش کا سلسلہ جو ہے ابھی جاری ہے۔ ابھی یہ جو اس نے کرونا نے جو بندے مارے سو مارے، پھر یہ ہمارے جہاز کا حادثہ ہوا، 97 بندہ اور لقمہ اجل چند سیکنڈوں کے اندر 97 بندہ لقمہ اجل بن گیا۔ ابھی پریشانیوں میں پریشانیاں مزید آگے آ رہی ہیں۔ یہ تو ساری ایک طرف نہیں، بھوک نے جن کو مار دینا ہے، یہ سب سے بڑی بیماری ہے، بھوک مارے گی۔ اب یار کہ آزمائشوں کا سلسلہ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ تکلیفوں کا سلسلہ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ ان کو تو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ اپنی میعاد یہ مکمل کر چکے ہیں، جنوری سے یہ شروع ہوا ہے، جنوری، اب آپ یہ دیکھو جون آ گیا، بلکہ دسمبر سے شروع ہوا، یہ دسمبر سے شروع ہوا ہے اور اب یہ جون آ چکا ہے۔ ہمارے پرانے تمام کے تمام اندازے، تمام کے تمام وہ حساب کتاب سب غلط ہو گئے۔ بیماری وہی اٹکی ہوئی ہے، اٹکنا ایک طرف رہا، مزید بڑھنا شروع ہو گئی ہے اور اپنی توجہ بچانا شروع ہو گئی۔ اس کی مجھے ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی ہے، قوم نے استغفار کرنا چھوڑ دیا ہے، قوم نے توبہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یار دیکھو، جتنا مرضی بڑا پاپی ہو، جتنا مرضی بڑا گناہ گار ہو، ایک مرتبہ صدقے دل سے اللہ سے کہنا یا اللہ میری توبہ، سارے مل کے کہو یا اللہ میری توبہ۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اگر آپ لوگوں نے یہ 2 لفظ صدقے دل سے کہنا، سچے دل سے، تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر صدقے دل سے کہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ، بس اتنی سی بات ہمارے منہ سے نہیں نکل سکتی۔ یار ہمارا رشتہ اپنے رب سے کتنا کمزور ہو گیا یار۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کوئی انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس نے دور کر دیا؟ تیرے کریم رب سے۔ یار ایک مرتبہ نہیں، ہم نے علماء سے سنا، میں بچپن سے یہ روایت سنتا آ رہا ہوں، 40 سال مجھے ہو گئے سنتے ہوئے، 40 سال سنا کہ ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے کتے کو پانی پلایا، بخشی گئی۔ ایک گناہ گار تھا، وہ توبہ کرنے کے لیے نکلا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ بچپن سے روایتیں ہم سنتے آ رہے ہیں۔ یار اتنا سننے کے بعد، اتنا اس کا کرم فضل سننے کے بعد، میں نے جب بھی قرآن پڑھا، ہر دفعہ پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر مرتبہ ہر سورت سے پہلے مولا ہمیں کہہ رہا بندے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مہربانی کرنے والا ہے، وہ کرم فرمانے والا ہے۔ لیکن پھر بھی ہماری بلائیں دور نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رب سے دوری اختیار کر لی ہے، ہم رب سے بے پرواہ ہو گئے ہیں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے بندے، جب تیری مرضی نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ تو مانگنا ہی نہیں چاہتا، تو چاہتے ہی نہیں تیرے اوپر سے تکلیف جائے۔ یار یہ وقت تھا سارے مل کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کرتے، اس سے معافی مانگتے، لیکن ایمان سے بتاؤ یار بندہ کیا کرے گا، کیا کرے گا؟ رات کو ایک میرے ساتھی نے
فون کر کے بتایا کہ ہماری مسجد کا گلہ ٹوٹ گیا یار، اور مسجد کے سارے پیسے چوری ہو گئے۔ ابھی یہ بلا شروع نہیں ہوئی، 40 روپے کلو تھا نیبو، وہ 500 روپے کلو کو چلا گیا۔ یہ کس نے کیا؟ مشکل وقت میں، پریشانی کے وقت میں، بجائے اس کے کہ خوف خدا کرتے ہوئے ہم چیزوں کو نکالتے، آسانیاں دیتے، ہم ذخیرہ اندوزی سے ہاتھ کھینچ لیتے، ایک آزمائش آئی، اوپر سے ہم نے اللہ کے غضب کو چیلنج کیا۔ اللہ کے غضب، یا اللہ تم نے کہا کہ کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، ہم کریں گے۔ یا اللہ تم نے ملاوٹ سے ہمیں منع کیا، ہم کریں گے۔ چوری سے منع کیا، ہم کریں گے۔ جھوٹ سے منع کیا، ہم بولیں گے۔ غیبت سے منع کیا، ہم کریں گے۔ یا اللہ تو نے ہمیں توبہ کا حکم دیا، ہم نہیں کریں گے۔ یا اب ایمان سے بتاؤ، زبان میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے خوبصورت زبان کس کی ہوگی؟ جس کو قرآن کا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا الم نشرح، یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ میرے سینے کو کھول دے، میری زبان کی گروں کو کھول دے۔ یا اللہ میں بات کروں، دنیا میری بات کو سمجھے۔ یا اللہ میں جب بات کروں، میرے سینے سے علم کے عرفان کے خزانے نکلے، دنیا میری بات کو سمجھے، تیرا علم، تیری معرفت، تیرا نور، تیری ہدایت مولا آگے تک پہنچے۔ لیکن جب باری آئی محبوب کی، فرمایا الم نشرح لک صدرک، بابو ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، بابو ہم نے آپ کو یہ دے نہیں دیا۔ پھر بھی وہ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ نبی فرماتا ہے اے مولا، مولا وسدد لسانی، میری زبان کو سیدھا کر دے، مولا کریم میری زبان کو آسان کر دے، دنیا تک میری بات پہنچے، مولا وہ سمجھے، اس پر عمل کرے۔ اور قربان ہے وحدی قلبی، یا اللہ میرے دل کو ہدایت دے۔ میں قربان جو سونے نبی تیری شان کا۔ 2 فرشتے آئے، فرشتے اور